بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی فرض واجب تو ہے نہیں، مسنون ہے، سنت، وہی جو پچھلے جمعے سے پچھلے میں نے بیان کیا تھا۔ اگر یہ سنت بھی ہے نا، سنت اول تو سنت ہے نہیں، یہ فرض کے برابر ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، فرمائے گئے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ نماز بھی فرض اور قربانی بھی فرض، دونوں اپنے رب کے لیے کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ خطاب آپ ہیں لیکن سنا ہم سب کو رہے ہیں، یہ حکم سب کے لیے عام ہے، صرف سرکار کے لیے نہیں۔ کیونکہ احادیث پڑھو، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرو، صحابہ کی سیرت پڑھو، پتہ چلے گا آپ کو قربانی کے بارے میں۔ اگر قربانی صرف سنت ہوتی، نفلی ہوتی، مستحب ہوتی، واجب فرض نہ ہوتی، تو اللہ کے نبی ایک شخص سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا نا تو تمہاری قربانی معتبر نہیں ہوگی، دوبارہ کرنی پڑے گی عید کے بعد۔ اگر یہ نفلی ہوتی تو کبھی آپ دوبارہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، اندر تو آنے کی کیا کہتے، قریب بھی نہ آئے، اسے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں جو قربانی نہیں کرتا ہے صاحب استطاعت۔ سورے شادی بیاہ پہ لاکھوں لگا دیتا ہے، مکان پہ کروڑوں لگا دیتا ہے، زمین خرید رہا ہے، گاڑیاں خرید رہا ہے، سارے کاروبار چل رہے ہیں، قربانی کے دنوں میں آ کے کہتا ہے میں مقروض ہوں۔ ایسے شخص کو کہا، فرمایا کہ میں ہماری مصلی کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بعض لوگ یہ افواہ پھیلاتے ہیں ان دنوں میں کہ جی سارے گھر کی طرف سے ایک ہی کافی ہے، سربراہ کر دے بس کافی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، انہوں نے حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا، انہوں نے صرف ایک آنکھ بند کر کے نا ایک آنکھ سے دیکھی ایک حدیث، باقی جو اور حدیثیں ہیں، آپ کی زندگی ہے، آپ کا عمل ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے، ہر سال، اور ایک نہیں دو کرتے، 2 سے زائد کرتے رہے۔ آخری جو سال تھا آپ کا حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کیے، 63 خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی کو حکم دیا۔ اور صرف خود نہیں کرتے تھے، اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کرتے تھے۔ اپنی بیٹی کو حکم دے رہے ہیں، فاطمہ اٹھ، جب قربانی کا جانور تمہارا ذبح ہو تو قریب کھڑی ہو جاؤ، پاس کھڑے ہو جاؤ۔ اگر صرف سرکار کے اوپر فرض ہوتی تو کیوں بیٹی کو حکم دیتے، کیوں بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کرتے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے مشہور صحابی ہیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بھئی گھر کے اندر جتنے افراد صاحب استطاعت ہیں سب کے اوپر فرض ہے۔ خامن صاحب استطاعت ہے تو خامن کے اوپر الگ قربانی، بیوی صاحب استطاعت ہے، اور اکثر بیوی خامن تو مقروض ہوتے ہیں، بعض اوقات غریب بھی ہوتے ہیں، عورتیں امیر ہوتی ہیں، گولڈ ان کے پاس ہوتا ہے، سونا، آج تو 1 تولہ سونا بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، گولڈ کی شکل میں، زیور کی شکل میں، اس پہ قربانی فرض ہے۔ قرضہ نکال کے اگر وہ 80,000 سے زیادہ کے مالیت ہے، فرض ہے اس میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان دنوں میں اگر کسی کے پاس 80,000 سے زیادہ ضروریات زندگی نکال کے، قرضہ نکال کے پھر پیسہ بچتا ہے تو پھر وہ قربانی اس پہ واجب ہے، ضرور کرے۔ اور اس لیے پہلے کہتے ہیں کہ خرید لو، پتہ تو ہوتا بھی ہمارے پاس پیسہ ہے، موجود ہے پیسہ اور رہے گا پیسہ اس وقت تک، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو، اس لیے پہلے خریدنا مستحب ہے۔